يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ آج آیت نمبر 94 سے بیان ہے سورہ توبہ کا۔ یعنی مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، مسلمان مخاطب ہیں کہ اے مسلمانوں، جب تم ان منافقین کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، ان منافقوں کی طرف، تو وہ تمہارے سامنے بہانے بنائیں گے۔ اے رسول مکرم، آپ کہیے کہ تم بہانے نہ بناؤ، یعنی محبوب آپ فرمائیے کہ تم بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات سے مطلع کر دیا، اور اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر غیب اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہے، بس وہ تم کو ان کاموں کی خبر دے گا جو تم کرتے رہے۔ اب جیسے پیچھے غزوہ تبوک کے کانٹیکسٹ میں اور عموم میں بھی منافقوں کا ہی ذکر چل رہا ہے، درجنوں آیات اور بے شمار رکوع سے، کہ منافقوں کی مختلف کیفیات، حالات، ان کی باتیں، ان کی سازشیں، ان کے انداز، وہ سب بیان ہو رہی ہیں۔ تو اب اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جب اسی کانٹیکسٹ میں غزوہ تبوک کی، کہ جب مسلمان غزوہ تبوک سے کامیاب مدینہ منورہ واپس پہنچنے لگے، واپس آ رہے تھے، واپس آنے لگے، تو اللہ نے انہیں آگاہ کر دیا کہ جب تم، اللہ پاک نے ان کو بتا دیا، ایک تو اللہ پاک نے شروع میں جہاں منافقوں کا ذکر شروع ہوا تھا چند روز پہلے کے بیان کے اندر، کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اطلاع دے دی تھی کہ یہ آپ کے پاس آئیں گے اور جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور جھوٹے عذر بیان کریں گے اور جھوٹے بہانے بیان کریں گے، مجھے تو حضور فلاں معاملہ تھا، مجھے تو حضور فلاں بیماری تھی، مجھے تو حضور فلاں کام تھا، میں آپ کے ساتھ نہ جا سکا، میں آپ کے ساتھ نہ جا سکا، آپ نے بلایا بھی، اللہ کا پیغام دیا بھی، تو مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا چاہیے تھا دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ، مگر میں آپ کے ساتھ نہ جا سکا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ سارے منافق ہیں، یہ جو اس طرح کی حرکتیں کریں گے جن سے۔ تو اب جب مسلمان مدینہ طیبہ واپس آنے لگے تو اللہ نے انہیں آگاہ کر دیا کہ جب تم مدینے پہنچو گے تو منافق تمہارے پاس آئیں گے، اس کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے، اور وہ آپ کے ساتھ اس سفر میں نہیں گئے اور جہاد میں نہیں شامل ہوئے، اس میں اپنی اپنی جسٹیفیکیشن، تاویلات بیان کریں گے جو ان سے ہیں، اور اس طرح تمہیں اپنے ایمان اور اپنے اخلاص کا یقین دلائیں گے کہ ہم تو بڑے خالص بندے ہیں، مجھے تو فلاں کام پڑ گیا تھا، مجھے تو فلانی بیماری ہو گئی تھی، میرا تو ایک یہ عذر تھا، میرا تو ایک فلاں، بہانے بیان کریں گے یہ آپ کے ساتھ نہ جانے کے، اور اپنے ایمان اور اپنے اخلاص کا آپ کو یقین دلائیں گے۔ لیکن آپ انہیں کہہ دیجیے گا اور صاف صاف کہہ دینا کہ اپنے اس مکر اور اپنی اس فریب بازی اور یہ جو بہانے بازی ہیں ان کو چھوڑ دو، یہ رہنے دو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری منافقت اور تمہارے جو باطن کی خباثت تھی اس سے ہمیں مطلع کر دیا، ہمیں بتا دیا، تو اب ہم تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں، تم جو مرضی باتیں کرتے رہو، تو اب تک جو تم نے کیا ہے اس کی حقیقت کا تو ہمیں علم ہو گیا، تو اللہ اور اس کا رسول تمہارے اعمال کو
تمہارے حالات کو اور تمہاری کیفیات کو دیکھ رہی ہیں، جو کچھ تم کر رہی ہو۔ تو خوب جان لو، اس بات کو سمجھ لو کہ یہ چند روز کی زندگی ہے، ان قریب تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے، اور تمہیں تمہارے سب کرتوتوں کے اوپر وہ آگاہ کر دے گا، تمہیں بتا دے گا جو تم کرتوت کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت عالم الغیب کو بھی بیان کیا، تاکہ بتانا مقصود یہ تھا کہ یہ ظاہر ہو جائے کہ اللہ ان کے دلوں کے اندر، ان کے باطن میں چھپی ہوئی خباثت کو بھی جانتا ہے، اور ان کے دلوں کے اندر جو مکر اور فریب ہے، اور جو آپ سے جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کے سامنے آ کر بہانے بازیاں کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جاننے والا ہے۔ ٹیکسٹ کے اندر یہ اس آیت کا شان نزول ہے۔